الوہیم یا وبا خدا کے پرفضل نام میں اب سب خداوند کے خوبصورت لوگوں کو میں خداوند کا اتنا خادم ہوتے ہوئے آج کی خوبصورت سہانی شام خداوند کے جلالی اور باوفا قدم میں خوش آمدید کہتا ہوں. ویلکم، آپ سب کا خیر مقدم. آپ سب کو میری طرف سے سلام. دنیا کے کونے کونے سے اسیر ازار ٹیلی ویژن کے وسیلہ سے خدا کے کلام کی آواز سننے والوں خدا کے خوبصورت لوگوں، آج ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے خدا پاک ان کی ہدایت سے جو ہم سب کا اچھا استاد ہے، ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب ہماری زندگی میں وہ ٹوٹ جائیں تو خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے. ہمیں کچھ چیزوں کو جان بوجھ کے اپنی زندگی میں سے توڑنا پڑتا ہے تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو. آئیے آج ہم خدا کے کلام مقدس میں سے سیکھیں گے قضات کی کتاب، اس کا باب نمبر 7، اس کی 16 آیت سے لے کر اس کی 18 آیات تک. خداوند کے کلام مقدس میں کچھ اس طرح سے مرقوم ہے: اور اس نے ان 300 آدمیوں کے 3 گول کیے اور ان سبوں کے ہاتھ میں ایک ایک نرسنگا اور اس کے ساتھ ایک ایک خالی گھڑا دیا، اور ہر گھڑے کے اندر ایک مشل تھی. اور اس نے ان سے کہا کہ مجھے دیکھتے رہنا اور ویسا ہی کرنا، اور دیکھو جب میں لشکرگاہ کے کنارے جا پہنچوں تو جو کچھ میں کروں تم بھی ویسا ہی کرنا. جب میں اور وہ سب جو میرے ساتھ ہیں نرسنگا پھونکیں تو تم بھی لشکرگاہ کی ہر طرف نرسنگے پھونکنا اور للکارنا کہ یہوہ کی اور جدعون کی تلوار. خداوند کا پاک کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو. خداوند تیرا شکر ہو. عزیزو خدا کے لوگوں، جدعون خدا کا منصوب کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ ایک اسرائیلی سورما تھا. اس وقت مدیانیوں اور فلسطینیوں کے ڈر سے وہ اپنے کولو کے اندر چھپا ہوا تھا اور انگور کا رس نکال رہا تھا. اور خدا کے فرشتہ نے اس کو آ کے کہا کہ اے زبردست سورما، تو خدا کی طرف سے جنگ لڑ. اس نے کہا اگر میں زبردست ہوں تو میں چھپا ہوا کیوں ہوں؟ اگر خدا میری قوم سے محبت رکھتا ہے تاکہ میں اس قوم کے لیے جنگ لڑوں تو خدا ہمیں کیوں اس نے ایسے حالات میں پہنچایا ہے؟ اور یاد رکھیے خدا کے فرشتہ نے اس کو یہ بات بتائی کہ خدا تیرے کے وسیلہ سے قوم بنی اسرائیل کو رہائی دے گا. اور خدا نے اپنے فرشتہ کے وسیلہ سے کہا کہ جدعون کو کہہ کہ وہ لوگوں کو اکٹھا کرے اور وہ جنگ کے لیے نکلے مدیانیوں کے خلاف. جب اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا، منادی کروائی، تو 32,000 لوگ نکلے، اسرائیلی سورما جنگجو لوگ. اور کلام مقدس میں لکھا ہے خداوند نے جدعون سے کہا کہ لوگ بہت زیادہ ہیں، یہ نہ ہو کہ لوگ جب فتح ملے تو لوگ کہیں گے یہ ہمارے زور بازو کے سبب سے ہوا، ہم نے اپنی طاقت سے جنگ جیتی. اور خدا نے جدعون سے کہا کہ لوگوں کو کم کر. تو جدعون نے لشکرگاہ میں منادی کروائی اگر کسی نے نیا گھر بنایا ہے وہ واپس لوٹ جائے تاکہ اس میں رہ سکے. اگر کسی نے نیا طاقستان لگایا ہے وہ واپس چلا جائے. اگر کسی نے نئی شادی کی ہے وہ واپس چلا جائے. اور اگر کوئی ڈرپوک دل کا ہے تو وہ بھی چلا جائے. 32,000 میں سے 22,000 لوگ چلے گئے اور پیچھے کتنے رہ گئے؟ 10,000 لوگ. اور خدا نے پھر جدعون سے کہا لوگ ابھی بھی زیادہ ہیں. تب اس نے کہا وہ سب کو چشمہ پر لے گیا اور خدا نے اس سے کہا کہ جو کتے کی طرح چپڑ چپڑ کر کے پانی پیے ان کو لگ کر، باقیوں کو لگ کر. اور 300 لوگوں نے چپڑ چپڑ کر کے پانی پیا اور خدا نے کہا یہ میرے لیے جنگ لڑیں گے، باقی لوگوں کو گھر بھیج دیں. سو اس نے وہ لوگ 300 لوگ رکھے، باقیوں کو گھر بھیج دیا. اور آگے جو لشکر ہے وہ ٹڈیوں کی طرح پھیلے ہوئے ہیں. اور سنیے جو میں نے حصہ تلاوت کیا اس میں لکھا ہے اس نے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک گھڑا دیا، ایک ایک نرسنگا دیا، اور اس گھڑے کے اندر مشل تھی. آپ کو جنگ لڑنے کے ہتھیار تلوار، بالا، برچھی نظر نہیں آ رہے ہیں. اور اس نے کہا کہ جیسا جیسا میں کروں تم بھی ویسا ہی کرنا. جب للکار ہو تو آپ کیا کرنا؟ اس نرسنگے کو پھونکنا اور اس گھڑے کو توڑ دینا اور اس کے اندر جو مشل ہے وہ نمایاں ہو. اور سنیے گا جب انہوں نے 300 کے گول کر کے 3 طرف سے لشکرگاہ کو گھیر دیا جہاں پہ دشمن موجود تھے، تو جیسے ہی جدعون نے للکار ماری تو لوگ پکارے کہ یہوہ کی اور جدعون کی تلوار.
اور انہوں نے کیا کیا، اپنے نرسنگے پھونکے اور ان گھڑوں کو یک لخت ایک ساتھ توڑ دیا۔ جب انہوں نے گھڑوں کو توڑا تو اس کے اندر ٹارچ تھی، اس کے اندر مشعل تھی، اس کے اندر لائٹ تھی۔ اور یاد رکھیں، کبھی کبھی انسان جو ہے یہ بھی گھڑوں کی مانند ہے۔ کبھی کبھی ہمیں اپنے آپ کو توڑنا ہوگا تاکہ ہمارے اندر جو روشنی ہے وہ نکلے اور خدا کے کام آ سکے۔ کبھی کبھی ہم نے اس روشنی کو، وہ لائٹ، وہ نور جو ہمارے اندر ہے، ہم نے اس کو گھڑے کے اندر بند کر کے رکھا ہوتا ہے اور اس کو ایکسپلور نہیں کرتے۔ اور یاد رکھیں، جب انہوں نے گھڑوں کو توڑا اور لشکر کے گرد روشنیاں ہوئیں تو خدا کا جلال اس لشکر پر نمایاں ہوا اور خدا اس لشکر پر اپنے آپ کو آشکارا کیا اس نے، اور لوگ آپس میں لڑنے لگے اور انہوں نے اپنی برچھیوں اور تلواروں سے ایک دوسرے کو قتل کیا اور اسرائیل کو ایک بڑی فتح ملی۔ میرے عزیزوں، یاد رکھیں، ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں وہ گھڑے توڑیں جن کے اندر ہماری روشنیاں چھپی ہوئی ہیں، تاکہ کلیسیا کو اس کا فائدہ ہو، تاکہ مسیح کی دلہن کو اس کا فائدہ ہو۔ اور یاد رکھیں، یہ نہ ہو کہ ہم گھڑوں کے اندر کچھ چھپا کر اس دنیا سے چلے جائیں۔ ہمیں اپنے آپ کو، ان گھڑوں کو توڑنے کی ضرورت ہے۔ کلام مقدس میں مرکز کی انجیل اس کا 14واں باب، اس کی 3 سے لے کر 9 آیات تک جب آپ تلاوت کریں گے تو وہاں پہ آپ کو ایک عورت نظر آتی ہے جو مریم مگدلینی ہے۔ اور مریم مگدلینی نے کیا کیا؟ اس نے یسوع کے قدموں میں آ کر ایک انامسٹر، ایک عطر دان اس نے توڑ دیا۔ اور سنیے گا، ایک تاریخ دان یوسیفس ہسٹورین کہتا ہے کہ 4 سدہ کے مقام پر پشاور کے نزدیک اس وقت عطر کی 60 فیکٹریاں تھیں، اور ان فیکٹریوں میں سے ایک قیمتی عطر اونٹوں کے ذریعے سے دلی پہنچایا جاتا تھا، اور دہلی سے وہی جو عطر ہوتا تھا وہ شپ کے ذریعے یروشلم کے اندر جاتا تھا۔ اور عورتیں اپنے پیسے کے ساتھ، نوجوان جو لڑکیاں تھیں کنواری، وہ اس عطردان کو خریدتی تھیں اور اپنے دلہا کے لیے اس کو جمع کرتی تھیں۔ اور یاد رکھیں، اس عورت نے ایک انامسٹر، ایک عطردان جس کے اندر قیمتی عطر تھا، وہ یسوع کے قدموں میں لا کر اس کو توڑ دیا۔ اور جب توڑ دیا تو یسوع کے شاگردوں میں سے ایک نے اس سے کہا کہ یہ بہت قیمتی عطر 300 دینار میں بیچا جا سکتا تھا۔ تو یاد رکھیں، یسوع مسیح نے وہاں پہ کہا کہ اس نے یہ میرے کفن کی طرف، یہ میری موت کی طرف، یہ میری تدفین کی طرف اس نے جو ہے وہ اشارہ کیا ہے۔ غریب غربا تو ہمیشہ تمہارے پاس ہے، لیکن میں ہمیشہ تمہارے پاس نہ رہوں گا۔ اور سنیے گا، جب اس نے اس قیمتی عطردان کو توڑا تو اس کی زندگی کے اندر وہ خوشی، وہ شادمانی جو آئی، جو حقیقی شادمانی تھی، اور اس نے وہ کام کیا جو آج مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے کہ ہمیں بھی کوئی نہ کوئی جو ہماری زندگی کی سب سے قیمتی چیز ہے، جو ہم نے بہت سالوں سے کلیکشن کر کے جمع کر کے رکھی ہے، لیکن یاد رکھیں اس کو یسوع کے قدموں میں لا کر توڑنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہماری زندگیوں میں ایک نئی ریوائول آئے، ایک نئی تازگی آئے، ایک نئی سپر نیچرل ڈیوائن بلیسنگ آئے۔ اور وہ مریم مگدلینی نے کام کیا کہ اپنی زندگی کی سب سے امپورٹنٹ چیز اس نے یسوع کے قدموں میں لا کر توڑ دی۔ آپ کو اور مجھے بھی توڑنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو، اپنی قیمتی چیزوں کو، یسوع سے زیادہ اہمیت پانے والی چیزوں کو ہمیں اپنی زندگی میں سے ختم کرنا ہوگا، تاکہ یسوع ہماری زندگیوں میں نمایاں ہو۔ اور اس کا یہ کام کرنے کا افیکٹ کیا ہوا؟ اس نے یہ شو کیا کہ خداوند مجھے آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے، سب سے زیادہ پیار میں آپ کو کرتی ہوں۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے، جو مجھ سے پیار کرتے ہیں میں اپنے آپ کو اس پر ظاہر کر دوں گا، یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے۔ اور جب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے تو سب سے پہلے مریم مگدلینی کو نظر آئے۔ ہاللیلویا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یسوع کو آپ دیکھیں، آپ کی اپنی زندگی میں سے وہ چیزیں توڑ دیں جو یسوع سے زیادہ اہمیت کی حامل ہونے کی، آپ کے اندر حیثیت رکھنے کی جستجو کر رہی ہیں۔ کلام مقدس میں متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل پاک، اس کا 14واں باب، اس کی 15 سے لے کر 21 آیات تک جب آپ تلاوت کریں گے تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے، 3 دن سے لوگ یسوع مسیح کے ساتھ تھے، اس کے کلام کی باتیں سننے کے لیے، اس کے معجزات دیکھنے کے لیے،
اور بیماروں کی چنگائی کے لیے اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ اور تیسرے دن کلام مقدس میں لکھا ہے شام کے وقت شاگردوں نے یسوع مسیح کے پاس آ کر کہا کہ خداوند ان کو رخصت کر، کیونکہ شام ہو گئی ہے، جگہ ویران ہے، یہ نزدیک کے جو گاؤں ہے وہاں پہ جا کر اپنے لیے اپنے کھانے پینے کے لیے رہنے کا بندوبست کریں۔ اور یسوع مسیح نے وہاں پہ ان کو کہا کہ تم ہی انہیں کچھ کھانے کو دو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس یہاں پہ جو ہے وہ چند روٹیوں کے سوا اور کچھ مچھلیوں کے سوا یہاں پہ کچھ نہیں ہے۔ یسوع مسیح نے کہا جو کچھ ہے میرے پاس لاؤ، اور جب وہ چند روٹیاں لائی گئی تو مچھلیاں لائی گئی، یسوع مسیح نے آسمان کی طرف ان کو اٹھا کر شکر کیا اور توڑ کر روٹیاں شاگردوں کو دی۔ اور یاد رکھیے شاگرد لوگوں کی ضرورت کے مطابق بانٹنے لگے۔ اور ایک چینی خدا کا خادم چائنیز واچ مین ہی کہتا ہے کہ اس نے کہا وہاں پہ لکھا گیا ہے کہ 4000 مرد تھے، اگر خواتین اور بچوں کا اسٹیمیشن کیا جائے تو اپروکسیمیٹلی ٹوٹل جو لوگ تھے، جو ٹوٹل پیپل تھے وہ 15,000 لوگ تھے، تعداد تھی جن کو یسوع مسیح نے کھانا کھلایا چند ایک روٹیوں کو توڑ کر۔ تو یاد رکھیں کچھ نہ کچھ ہماری زندگی میں توڑنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یاد رکھیں یہ بھی بات رہے اگر آپ کی زندگی میں شام ہو جائے، اگر آپ کی زندگی میں ویرانی آ جائے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یسوع آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ ہے وہ آپ کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے۔ ہاللیلویا۔ آپ فقط ان چیزوں کو یسوع کی نظر کر دیں تاکہ وہ توڑی جائیں جو آپ کی زندگی میں یسوع سے زیادہ درجہ پانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ جب وہ توڑی جائیں گی تو آپ کی زندگی میں خدا ویرانیوں کو، خدا اندھیروں کو، خدا ایسی ساری باتوں کو جو آپ کے اگینسٹ ہیں، جو منفی ہیں، وہ خدا ختم کر کے اس کو پازیٹیوٹی میں چینج کرے گا اور آپ کے لیے خدا اچھائی پیدا کرے گا۔ ہاللیلویا۔ کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ گنتی کی کتاب کے اندر اس کے 12ویں باب کے اندر مرد خدا موسیٰ اس نے ایک ایتھوپین عورت سے، ایک بلیکش عورت سے اس نے شادی کر لی، کوشی عورت سے اس نے شادی کر لی، اور مریم اور ہارون اور جماعت کے کچھ لوگ اس کے خلاف، موسیٰ کے خلاف باتیں کرنے لگے، اور ناگہاں خدا نے ایک خیمہ اجتماع کے دروازہ کے اوپر ایک ایمرجنسی میٹنگ طلب کی، اور خدا نے کہا تم ہوتے کون ہو میرے بندہ موسیٰ کے خلاف باتیں کرنے والے؟ اور خدا نے کہا وہ روئے زمین کے سب مخلوقات میں فروتن ہے، سب روئے زمین کے انسانوں میں سے فروتن ہے۔ اور سنیے فروتن ایکچولی جو لفظ ہے وہ فارسی کا لفظ ہے۔ فرو کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو فرش کے اوپر گرا دینا، فرو، اور تن کا مطلب ہوتا ہے جسم، اپنے جسم کو فرش کے اوپر یعنی زمین کے اوپر گرا دینا، اس کو کہتے ہیں فروتن، یعنی اپنے آپ کو بچھا دینا، سرنڈر کر دینا، پست کر دینا۔ اور موسیٰ ایک نہایت خدا کا عظیم خادم ہے جس کے بارے میں خدا کہتا ہے کہ روئے زمین میں سب سے زیادہ انسانوں میں سے فروتن ہے۔ اور یاد رکھیں جب ہم اپنے آپ کو، اپنے بدن کو گرا دیں گے، توڑ دیں گے خدا کے آگے، تو خدا ہماری رسپیکٹ کے لیے خود اتر آئے گا۔ ہاللیلویا۔ جیسا وہ موسیٰ کی وکالت کے لیے خود اتر آیا، اور خدا نے کہا تم لوگ ہوتے کون ہو میرے بندہ موسیٰ کے خلاف بات کرنے والے اور اس کی بدگوئی کرنے والے؟ اور ناگہاں مریم کو کوڑ ہو گیا، اور ہارون جا کر مرد خدا موسیٰ کے پیچھے چھپ گیا۔ اس نے کہا اے میرے باپ، اے میرے مالک، مجھے اس مرے ہوئے کتے کی طرح نہ ہونے دے۔ اور خدا نے ترس کھایا اور موسیٰ نے مریم کے لیے دعا کی، اور پھر 7ویں دن خدا نے مریم کو شفا دی۔ اور سنیے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بدن ٹوٹ جائے اور اس سے خدا کے نام کو جلال ملے تو ٹوٹ جانے دیجیے میرے عزیزوں، خدا کے لوگوں، ضروری ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے پہلا کرنتھیوں اس کا 11 باب، اس کی جب آپ 15ویں آیات سے پڑھنا شروع کریں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے یسوع مسیح نے اپنا بدن توڑنے کے لیے دے دیا۔ یسوع مسیح نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی، اور اس نے کہا یہ میرا بدن ہے جو کلیسیا کے لیے توڑا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں جب یسوع مسیح کا بدن توڑا گیا تو اس میں سے کلیسیا نکلی ہے، اس میں آپ اور میرا وجود نکلا ہے، اور خداوند کے کلام مقدس کے مطابق کلیسیا جنم لیتی ہے یسوع مسیح کے بدن کے ٹوٹ جانے کے سبب سے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اگر میں ایک سوال پوچھوں، آپ جتنے سامعین و ناظرین ہیں ان سے بھی، اور جتنے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، اگر میں ایک سوال پوچھوں کہ یسوع مسیح، مسیحیت کا آغاز یسوع مسیح کے کس عمل سے ہوتا ہے، یا مسیحیت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟
کچھ لوگ کہیں گے جی چرنی سے مسیحیت کا آغاز ہوا. شاید آپ میں سے کچھ یہ بھی جواب دیں کہ جی کلوری سے یہاں پہ صلیب کا پروسیس ہوا، وہاں سے مسیحیت کا آغاز ہوا. میں آپ کے آئیڈیاز کی قدر کرتا ہوں، لیکن میرا جو ذاتی نظریہ یا آئیڈیا یا سوچ یا ویژن یا میری اپنی آبزرویشن ہے، اس کے مطابق یہ ہے کہ مسیحیت کا آغاز خالی قبر سے ہوتا ہے. اس کی میں تصدیق آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے کرنے لگا ہوں. امریکن کرسچین انسائکلوپیڈیا کے اندر آپ کو ایک انفارمیشن ملے گی. امریکہ کے اندر ایک مناظرہ ہوا جس میں سکندر اعظم اور یسوع مسیح کی پرسنالٹی کے بارے میں کمپیریزن مقابلہ ہوا کہ سکندر اعظم جو ہے وہ بڑا لیڈر ہے، اور کچھ لوگوں کو کہنا تھا کہ یسوع مسیح سب سے بڑا لیڈر ہے. اور اس مناظرے کے اندر جو لوگ سکندر اعظم کی حمایت میں تھے انہوں نے اپنے ویوز دیے، اور جو لوگ مسیح کی حمایت میں تھے انہوں نے اپنے ویوز دیے، اپنی رائے کا اظہار کیا. اور سنیے، کچھ نیچرلی جتنی عمر یسوع مسیح نے زمین کے اوپر پائی ہے اتنی سکندر اعظم نے پائی ہے، تقریباً 33.5 سال عمر، اور یسوع مسیح کی بھی 33.5 سال عمر ہوئی. انہوں نے کہا کہ سکندر اعظم نے پوری دنیا کے اوپر حکومت کی، بہت بڑا لیڈر تھا، وہ ایک بہت جو تھا جوشیلا سپاہی تھا، لیڈر تھا، سپہ سالار تھا، اور وہ پوری دنیا پر حکومت کر کے گیا ہے. تو یاد رکھیں، جو مسیح کی حمایت میں بات کرنے والے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ بے شک سکندر اعظم نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، لیکن اس نے لوگوں کو قتل کر کے اس نے ان پر حکومت کی ہے. لوگوں کو قتل کیا، باقی دنیا پر اس نے حکومت کی. لیکن یسوع مسیح ایک ایسا لیڈر ہے جس نے پوری دنیا پر حکومت کی اور کر رہا ہے اپنے آپ کو قتل کر کے. اور جب سکندر اعظم اس دنیا سے جانے لگا تو اس نے کہا میرے دونوں ہاتھ خالی ہیں، اور میرے باکس میں سے، میرے کفن میں سے میرے یہ دونوں ہاتھ باہر نکال کے رکھنا تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ خالی گیا ہے، نا امید گیا ہے. لیکن یسوع مسیح نے کہا کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم نا امید نہ ہو. میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان اگر نہ ہوتے تو میں تمہیں کہہ دیتا، اور میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کر. اور یسوع مسیح کی اس کے ہاتھ خالی تھے سکندر اعظم کے، اور ادھر یسوع مسیح کی قبر خالی ہے، جو اس بات کی طرف نمائندگی کرتی ہے کہ ہمارا بچانے والا، چھڑانے والا، نجات دینے والا خدا ہم سے پہلے اس مقام پر جا کر باپ کی دہنی طرف بیٹھا ہے. ہاللیلویہ. اور میرے عزیزو، یاد رکھیں یسوع مسیح کی پرسنالٹی، یسوع مسیح کی تشخص اس بات کی نمائندگی کرتا ہے، یسوع مسیح کی پرسنالٹی اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ یسوع مسیح ہمیں ایک زندہ امید دیتا ہے. تمہارا دل نہ گھبرائے، تم دنیا کے بارے میں وریڈ ہو، تم دنیا میں رہ کر یہاں پہ وریڈ ہو، لیکن میرے پاس تمہارے لیے زندہ امید ہے. اور وہ زندہ امید یہ ہے کہ مسیحیت کا خدا جو ہے، یسوع مسیح جو ہے، جو ہمارا خداوند ہے، جو ہمارا نجات دہندہ ہے، اس کی قبر آج بھی خالی ہے. اور یاد رکھیے، پیتمس کے جزیرے کے اندر جب یوحنا عارف قید کی حالت میں تھا تو ایک دفعہ وہ جب رومی حکومت کے ظلم و ستم بہت زیادہ بڑھ گئے تو وہ ناامید سا ہونے لگا، اور یسوع مسیح نے اس کو رویا میں آ کے اس بات کی وضاحت کی کہ یوحنا ناامید نہ ہو، میں مر گیا تھا لیکن میں اب عبدالآباد زندہ رہوں گا. ہاللیلویہ. ہمارا خداوند زندہ ہے، اور وہ عبدالآباد زندہ رہنے والا خدا ہے. ہاللیلویہ. ہماری زندگی میں نے آپ کو یہ درخواست کی ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہمیں توڑ دینا چاہیے تاکہ مسیح کے نام کو عزت اور جلال ملے. کچھ میٹیریلسٹک چیزیں ایسی ہیں جو یسوع مسیح سے زیادہ جن کو ہم عزت اور مقام دیتے ہیں اپنے مرتبے کے اندر، اپنی پرسنالٹی کے اندر، اپنے کریئر کے اندر، اپنے مستقبل کے اندر، اپنے فیوچر کے اندر، اور اپنے سٹیٹس کے اندر. ان چیزوں کو آپ گڈ بائی کہیں گے تو خدا کے نام کو آپ کی زندگی سے عزت اور جلال ملے گا. ایک آدمی نے ایک پورٹریٹ بنائی، ایک تصویر بنائی یسوع مسیح کے آخری سفر، یعنی آخری کھانا جو یسوع مسیح نے شاگردوں کے ساتھ کھایا، 12 شاگردوں کے ساتھ، بیچ میں یسوع مسیح بیٹھے ہیں. اس نے ایک تصویر بنائی، رونالڈو ڈوینچی اس کا نام ہے، اور اس نے وہ تصویر بنائی، اور اس کو 3.5 سال لگے اس تصویر کو بنانے کے لیے، سیٹنگ کرتے ہوئے کون سا شاگرد کون سی جگہ پہ بیٹھنا چاہیے کلام کے اکارڈنگ اور ہسٹری کے مطابق. اس نے سارا اس کو
तहकीक करके उसने 3.5 साल के अंदर रोनाल्डो डाविंची ने वो तस्वीर बनाई। और जब उसने वो तस्वीर बना ली तो उसने वो तस्वीर जो अपने इलाके का मेयर था उसको उसने दिखाई। और उसने कहा कि सर इसको देखिए, इसके अंदर कोई कमी तो नहीं रह गई, मैंने 3.5 साल की मेहनत से इसको बनाया है। उसने जब मेयर को वो तस्वीर दिखाई, लुडोविंसो ऑफ मिलान उसका नाम था मेयर का, लुडोविंसो ऑफ मिलान को जब वो तस्वीर दिखाई मेयर को, तो मेयर ने उसको बगौर देखकर कहा, उसने कहा तस्वीर आपने बनाई है बड़ी मेहनत से, लेकिन जो आपने प्याला जिसके ऊपर यीशु मसीह बरकत दे रहे हैं, वो प्याला आपने यीशु मसीह के मुंह के आगे कर दिया है, उसको थोड़ा नीचे करो ताकि यीशु मसीह का चेहरा नुमाया हो। और सुनिए, कभी कभी हम कुछ मटीरियल चीज़ें जो हम अपने हाथों से बनाते हैं उसको यीशु मसीह के चेहरे के आगे कर देते हैं और यीशु मसीह छुप जाते हैं और आपकी मटीरियलिस्टिक चीज़ें आगे आ जाती हैं। उन मटीरियलिस्टिक चीज़ों को तोड़ दीजिए या हटा दीजिए या नीचे कर दीजिए ताकि यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी से, आपके करैक्टर से, आपकी कलीसिया से, आपके चर्च से यीशु मसीह नुमाया हो और लोगों को बरकत मिले। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आपको कसरत की बरकत दे। आमीन।